अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं सईद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम जिन जिन खबरों पे बातचीत करेंगे उनमें सबसे पहले मरीम नवाज साहबा ने कल एबटाबाद में तकरीर करते हुए हज़ारा ज़िला बनाने का तज़किरा किया। इस पर एमल वली खान साहब जो ANP के रहनुमा हैं उनका रद्द-ए-अमल आया है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाह रही है। उसको रोकने के लिए नून लीग जो है उनकी मिन्नतें समाजतें कर रही है कि वो किसी तरह ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ना लें। तो ये क्या सूरत हाल है, इस पर भी बातचीत करेंगे। PTI के वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे को गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है। क्यों धमकी दी जा रही है, क्यों गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, इससे भी बातचीत करेंगे। नाज़रीन, IMF के साथ टेक्निकल मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए, लेकिन अब इस मुज़ाकरात का क्या निचोड़ निकला, क्या मुआहदा हुआ ना हुआ, इसकी जो सूरत हाल है इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर। पाकिस्तान के मशहूर शायर, ड्रामा नवीस और कालम निगार जनाब अमजद साहब 79 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से लाहौर में इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला अमजद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और जितने भी लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। सरकारी TV चैनल की जानिब से ट्विटर पर अमजद साहब के इंतकाल की खबर की तस्दीक हुई। अमजद साहब 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए और आपका शुमार उर्दू के बेहतरीन असातिज़ा में होता था। 1975 से 1979 तक अमजद साहब बतौर डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविज़न काम करते रहे। अमजद साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत सी ड्रामा सीरीज़ लिखी, जिनमें से मशहूर वारिस, दहलीज, समंदर, रात, वक्त और अपने लोग शामिल हैं। अमजद साहब को उनकी अच्छी कारकर्दगी की बिना पर इंटरनेशनल और नेशनल बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ महमूद अलवी साहब ने भी आपके इंतकाल पर बड़े अफसोस और दुख का इजहार किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब मरीम सदर साहब ने कल एबटाबाद में तकरीर करते हुए कहा था कि हमें 2/3 अक्सरियत लेके दें, हम हज़ारा सूबा बनाएंगे। नाज़रीन, ANP की पार्टी वो इम्पोर्टेड हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन मरीम नवाज के इस बयान पर कि वो हज़ारा को सूबा बनाने का ऐलान करेंगी, इस पर एमल वली खान का जो ANP के रहनुमा है सख्त रद्द-ए-अमल आया है। मरीम नवाज शरीफ साहब के हज़ारा सूबे के बयान पर बयान करते हुए एमल वली खान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की तकसीम की कोशिश पहले भी हो चुकी है, जिसमें नून लीग नाकाम रही है। एमल वली खान का कहना था कि कालाबाग डैम भी बड़ों की ख्वाहिश रही है, लेकिन पूरी ना हो सकी। हज़ारा के भाई और बहन हमारा फ़ख्र और हमारे साथ हैं। रहनुमा ANP ने कहा कि KP की तकसीम के मामले पर PTI और नून लीग एक पेज पर हैं। तहरीक इंसाफ के दोस्त ऐसे बयानात पर मज़े लेते हैं। एमल वली खान का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा छोटा सूबा है और पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए पहले जनूबी पंजाब का सूबा बनाने का वादा पूरा किया जाए। ANP के रहनुमा ने खबरदार किया कि मौजूदा मुल्की हालात में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस किस्म की बातें सियासी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नाज़रीन, होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में PTI ने अपने तमाम रहनुमाओं को और उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने का हुक्म दिया है, लेकिन PDM और इम्पोर्टेड हुकूमत ये फैसला कर चुके हैं कि वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन में हिस्सा लेने के पेश नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेशली वो मिन्नत तरला कर रही है और पीपल्स पार्टी को मना रही है कि वो किसी तरह ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी को ये बावर करवा रही है कि इस वक्त PDM के तमाम जमातों की मकबूलियत बहुत कम है। ज़िमनी इंतखाबात में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, जो PDM के इत्तेहाद के लिए बायस शर्मिंदगी होगा। इंतखाबात में हिस्सा ना लेने के लिए नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी की मिन्नत समाजत कर रही है कि वो भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने इस पर अपना मौक़िफ़ देते हुए ये कहा है कि हम क़यादत की हदायत के मुताबिक कागजात नामजदगी ज़रूर जमा करवाएंगे, लेकिन इसके बाद हम इस पर गौर करेंगे कि हमने इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं। नाज़रीन, गुज़श्ता 9 माह की हुकूमत के दौरान PDM की जमातों ने क्या किया?
جو کچھ کیا اپنے لیے کیا، اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے زور لگایا، اور قانون سازی جو ہے وہ صرف اپنے لیے کی، اور اس کے علاوہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو دیوار کے لگانے کے لیے جو بھی کوششیں کی، اور صاف ظاہر ہے اب انہیں نظر آ رہا ہے جو انہوں نے بویا ہے وہی کاٹیں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے سینئر وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے زین قریشی کو گرفتار کرنے اور ان پر تشدد کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ زین قریشی کو کل کی بجائے آج گرفتار کر لیں، ہم بھاگیں گے نہیں۔ سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنے موقف پر قائم ہوں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں، استعفے اور الیکشن لڑنا ہماری حکمت عملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین شکنی کی سزا سب کے سامنے ہے، انتظامیہ کے ذریعے من پسند نتائج حاصل کرنے کے ارادے سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا آج پنجاب میں نگران سیٹ اپ غیر جانبدار ہے؟ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اگر وفاداری تبدیل کرنا ہوتی تو آج راجہ ریاض کی جگہ میں ہوتا، لیکن مجھ جیسا لیڈر آف دی اپوزیشن ان کو منظور نہیں تھا۔ ناظرین، یہ وہی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہے، گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، جھوٹے مقدمات کا سلسلہ ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں، وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے جناب شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا تھا، ان پر تشدد کیا، ظلم کیا کہ کسی طرح عمران خان کو چھوڑ دیں۔ پھر انہوں نے جناب اعظم سواتی پر یہی سلسلہ جاری رکھا، پھر انہوں نے فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا، ان پہ تشدد کیا، پھر اس کے بعد جناب انہوں نے شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب نے پچھلے روز عدالت کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ مجھ پہ دباؤ ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دوں، اور ایک پیٹریاٹ نئی کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے اس کی قیادت میں سنبھالوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایسے کام پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں چٹان کی طرح جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ناظرین، آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ پاکستان کے ٹیکنیکل اور انتہائی مشکل مذاکرات ختم ہو گئے، اور امپورٹڈ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کا اعلانیہ اور خبر بھی جاری کر دی۔ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس کا بھی بندوبست کر لیا گیا تھا، لیکن اچانک پھر یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ منسوخ کرنا پڑی۔ ناظرین، میں کل کے اپنے ویلاگ میں جناب شبر زیدی صاحب کے ریفرنس سے یہ خبر دے چکا تھا کہ مذاکرات جو ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے اور ابھی کٹھن مراحل آگے باقی ہیں۔ ناظرین، مبینہ طور پر آئی ایم ایف کی ٹیم نے پاکستانی امپورٹڈ حکومت کا کوئی مطالبہ نہیں مانا اور انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا۔ انہوں نے کڑی شرائط عائد کی اور پاکستان کی حکومت نے منو عن اسے تسلیم کر لیا۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے یا یہ جو قرضے کا معاہدہ ہے وہ آئندہ 5 سال کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی وزارت خزانہ کی ٹیم کو میمورنڈم بھیجا ہے جس میں تمام شرائط اور تمام چیزیں جتنی بھی ہیں وہ شامل کر کے اس کو ایک معاہدے کی شکل دی جائے گی، اور یہ معاہدہ لے کر پھر ایک دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، اور اس مذاکرات اور اس معاہدے کی اپروول جو ہے وہ امریکہ سے لی جائے گی، اور تب کہیں جا کر 1.3 ارب ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ریلیز کرے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا اتفاق ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ 10 روز تک مذاکرات جاری رہے، جس کے دوران پاور سیکٹر، مالیاتی شعبے سمیت دیگر اہم شعبوں پر تبادلہ خیال اور بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ گزشتہ روز دوپہر تک ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ تمام اہم معاملات پر مذاکرات مکمل کر لیے تھے۔ بعد ازاں وزیر اعظم کے ساتھ آئی ایم ایف وفد کی زوم میٹنگ کا بھی انتظام کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران طے شدہ معاملات پر گفتگو کی گئی اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کی جانب سے ہمیں اقتصادی اور مالیاتی پالیسیوں کی یادداشت MEFP کا ڈرافٹ آج صبح 9 بجے فراہم کر دیا گیا ہے، جس کا ہم جائزہ لیں گے، اور پھر ان کے ساتھ ہماری پیر کے روز ورچوئل میٹنگ ہوگی۔ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ اس عمل میں مزید چند روز لگیں گے، اس کے بعد اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ ناظرین، MEFP ایک اہم دستاویز ہے جو ان تمام شرائط، اقدامات اور پالیسی اقدامات کو بیان کرتی ہے جن کی بنیاد پر دونوں فریق عملے کی سطح کے معاہدے کا اعلان کرتے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کی قسط مل جائے گی۔
اسحاق ڈار صاحب نے مزید کہا کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن کی اصلاح کرنا پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ملک کے کئی شعبے اس طرح خسارے میں چلتے رہیں، معیشت اسی طرح غلط پالیسیوں کے تحت چلتی رہے۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران ہم نے 24ویں بڑی معیشت سے اس کو 47ویں نمبر پر لے آئے ہیں۔ ناظرین، اسحاق ڈار صاحب کو بھی یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ یہ کن کی وجہ سے، کن کی پالیسی کی وجہ سے یہ معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور یہ معیشت جو ہے یعنی 24ویں نمبر سے 47ویں نمبر پر آئی ہے۔ غلط اعداد و شمار دینے پر کس کو IMF نے جرمانہ کیا تھا؟ وہ اسحاق ڈار ہی تھے جن کو جرمانہ کیا گیا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ملک کے قرضے 70% تک بڑھ گئے، ناکام پالیسی کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آ گیا، شرح سود آسمان پر لے گئے، ڈیٹ سروسنگ 5000 ارب روپے کے قریب پہنچا دیا۔ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو غلط طریقے سے چلایا۔ ناظرین، غلط پالیسیاں بنانے والے یہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہی تو ہیں، اور اس کے علاوہ گزشتہ 9 مہینوں میں امپورٹڈ حکومت نے بھی بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستان کی ریمیٹنسز گر گئیں، اور پاکستان کی ایکسپورٹ جتنی بھی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی، اور پاکستان کے اندر انڈسٹری بالکل بند ہونی شروع ہو گئی۔ اسحاق ڈار صاحب کا مزید کہنا تھا کہ اس صورتحال کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ بجلی سیکٹر کی لاگت 3000 ارب روپے ہے، جبکہ ریکوری صرف 1800 ارب ہے۔ اس کی وجہ سے گردشی قرضے میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اصلاحات کرنی ہوگی۔ یہ اقدامات ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں، لیکن ہمیں ان کو کرنا ہوگا۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان جو IMF کی طرف سے شرائط لاگو کی گئی ہیں ان سے نبرد ازما ہو سکتا ہے، دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر IMF کی یہ تمام شرائط مان لی گئی تو کم از کم 15% مہنگائی اور زیادہ ہو جائے گی، اور یہ تمام بوجھ غریب عوام پہ پڑے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی مفید ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔